بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ ہماری نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا ٹاپک ہے خانہ کعبہ کی تاریخ۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ کاشفہ ناز۔ یمن و حبشہ کا بادشاہ ابرہہ نے شہر صنعا میں ایک گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کے بجائے صنعا میں آئیں اور اسی گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری، چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے بحر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہہ کے گھر جا کر درو دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا پیک ہاتھی تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار اور نہایت رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تو ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم میرے اونٹوں کو واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں تو تمہارے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا نہایت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں تو مجھے کچھ نہیں کیا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کا کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدمہ پر دھاوا بول دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کا حکم دیا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر خانہ کعبہ کی طرف جب اس کو چلانے کی کوشش کرتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس قدر سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ حالانکہ کنکریاں تو چھوٹی چھوٹی سی تھیں، لیکن دراصل وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ جب پرندے ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے سواروں کے جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور واقعے سے
50 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے سورۃ الفیل نازل فرمائی۔ روزانہ نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔